بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربی کین چینل۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا ہربی کین چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر لیٹسٹ انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کا نام ہے انجیر۔ انجیر کے بارے میں آپ نے پہلے بہت کچھ سنا ہوگا اور آج ہم آپ کو انجیر کی مزید ڈیٹیل بتائیں گے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ انجیر ایک بے مثال پھل ہے اور اسلام میں سب سے اچھا اور بہتر پھل انجیر کو مانا جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے انجیر کی قسم کھائی ہے اور اس میں شفا رکھی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجیر سے بھرا ہوا تشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھاؤ، اور مزید فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جنت سے کوئی پھل بھیجا گیا ہے تو میں کہوں گا یہ نوعمر پھل ہے اور ہاں یہ جنت کا پھل ہے، جنت کے خشک میوہ جات میں سے ہے، اور یہ بھی کہا کہ اسے کھاؤ، اس میں بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ سورہ 9 میں آیت نمبر 95 اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، کوہ سینا کی قسم کھائی، اور یہ اس حوالے سے ہے کہ انسان کو بہتر شکل میں پیدا کیا گیا، یعنی بہترین شکل میں پیدا کیا گیا۔ انجیر کو عربی زبان میں التین کہا جاتا ہے اور کھانے کے قابل جامنی یا سبز چھلکے والے ہوتے ہیں۔ اس پھل کا گدا گلابی ہے اور اس کا ذائقہ ہلکا میٹھا ہے۔ انجیر کا سائنسی نام فکس کیرکا ہے۔ غذائیت کے حوالے سے 40 گرام والی انجیر میں 30 کیلوریز ہوتی ہیں، جس میں پروٹین نہیں ہوتا، فیٹ نہیں ہوتا، کارب 8 گرام ہوتا ہے، فائبر 1 گرام ہوتا ہے، کوپر 3% ہوتا ہے، میگنیشیم 2% ہوتا ہے، پوٹاشیم بھی 2% ہوتا ہے، ریبوفلاوین بھی 2، تھیامین بھی 2، اور وائٹامن B6 3% ہوتا ہے، وائٹامن K ہوتا ہے 2%۔ انجیر کاپر اور وائٹامن B6 اچھی مقدار میں رکھتا ہے۔ کاپر ایک اہم منرل ہے جو میٹابولزم اور توانائی کی پیداوار، بلڈ سیل، کنیکٹیو ٹیشو اور نیورو ٹرانسمیٹر کے لیے ضروری ہے۔ ہاضمے کے حوالے سے انجیر کو طویل عرصے سے گھریلو علاج یا قبض جیسے ہاضمے کے مسائل کے متبادل علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ان میں فائبر ہوتا ہے جو سٹول کو نرم کر کے زیادہ مقدار میں شامل کر کے قبض کو کم کرتا ہے اور آپ کی آنتوں کو آباد کرنے والے صحت مند بیکٹیریا کے لیے ایک پری بایوٹک ہے۔ انجیر کے پھلوں کے عرق یا پیسٹ نے ہاضمے کے ذریعے کھانے کی نقل و حرکت کو تیز کرنے، قبض کو کم کرنے اور السرٹیو کولائٹس جیسے ہاضمے کی خرابی کی علامات کو بہتر مدد کی۔ قبض IBS کے ساتھ آنتوں کے سنڈروم 150 لوگوں میں کی گئی ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ جو لوگ روزانہ تقریباً 4 خشک انجیر تقریباً 45 گرام کھاتے ہیں ان میں علامات نمایاں کمی واقع شمول درد، اپھارا اور قبض۔ مزید یہ کہ 80 افراد میں کی گئی اسی طرح کی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 8 ہفتوں تک روزانہ تقریباً 10 اونس 300 گرام انجیر کے پھلوں کے پیسٹ کے ساتھ کھانے سے قبض میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ انجیر دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، بلڈ شوگر اور خون کی چربی کی سطح کو مینٹین کرتا ہے جو آپ کے دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق جو لوگ روزانہ 3 سے 5 دانے انجیر کے کھاتے ہیں ان کو دل کی بیماری اور بلڈ پریشر نہیں ہوتا۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے 10 لوگوں میں 1998 میں ہونے والی ایک تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ ناشتے کے ساتھ انجیر کی پتی والی چائے پینے سے ان کی انسولین کی ضروریات کم ہوتی ہیں۔ جس میں انہیں انجیر کی پتی والی چائے ملی، ان کی انسولین کی خوراک میں تقریباً 12% کمی واقع ہوئی۔ مزید یہ ہے کہ ایک حالیہ ہی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انجیر کے پھلوں کے عرق کی زیادہ مقدار پر مشتمل مشروبات میں انجیر کے پھلوں کے عرق کے بغیر مشروبات کے مقابلے میں کم گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے، یعنی یہ مشروبات خون میں شکر کی سطح پر زیادہ سازگار اثر ڈالتے ہیں۔ تاہم انجیر کے پھل خاص طور پر خشک انجیر میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ مختصر مدت میں خون میں شکر کی سطح کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے خون میں شکر کی سطح کو منظم کرنے میں دشواری ہے تو آپ کو خشک انجیر کا استعمال محدود کرنا چاہیے۔ انجیر کینسر سے بچاتا ہے۔ انسانی بڑی آنت کے کینسر، چھاتی کے کینسر اور سروائکل کینسر اور جگر کے کینسر کے سیلز کے خلاف اینٹی ٹیومر سرگرمی کو ظاہر کرتے ہوئے
دکھاتے ہیں، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انجیر کھانے یا انجیر کی پتی والی چائے پینے سے وہی اثرات مرتب ہوں گے، لیکن انسانی مطالعات کی ضرورت اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ہے کہ انجیر یا انجیر کے پتے کھانے سے کینسر کی نشوونما پر کیا اثر پڑتا ہے۔ انجیر صحت مند جلد کے لیے بھی ضروری ہے۔ انجیر کے جلد پر کچھ فائدہ مند اثرات ہوتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں میں جن میں الرجک ڈرماٹائٹس یا الرجی یا خشک خارش والی جلد ہوتی ہے۔ ڈرمیٹائٹس والے 45 بچوں میں ہونے والے ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ خشک انجیر کے عرق سے بنی کریم زیادہ بہتر ہے۔ ہائیڈروکارٹیسون کریم کے مقابلے میں جلد کی سوزش کی علامات کے علاج میں زیادہ مؤثر انجیر کی کریم ہے۔ پھلوں کے نچوڑ کا ایک مجموعہ جس میں انجیر کا عرق بھی شامل ہے، جلد کے خلیوں پر اینٹی آکسیڈنٹ اثرات کو ظاہر کرتا ہے، کولیجن کی خرابی کو کم کرتا ہے۔ بات کرتے ہیں انجیر کے وہ فوائد جو آپ کو شاید پہلے پتہ نہ ہو۔ ہضم کرنے میں آسان ہے، پیٹ کے درد کو کم کرتا ہے، حمل کے لیے بہترین ہے، تذابیت کو کم کرتا ہے، جگر، گلے، تیلی وغیرہ کو صاف کرتا ہے، کھانسی کو کم کرتا ہے اور پھیپھڑوں کو صاف کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، مسوڑھوں کے انفیکشن، ٹیومر، کینسر وغیرہ میں مدد کرتا ہے، پیشاب کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، بہتر ہے اگر خالی پیٹ کھایا جائے، خشک یا گیلا کوئی بھی، گردے کی پتھری کو دور کرتا ہے، زہر سے بچاتا ہے، اعصاب کے لیے اچھا ہے، وائٹامن B1 اور B2، وائٹامن سی، کیروٹین، وائٹامن اے، آئرن، کیلشیم، کاپر، مالک ایسڈ، شوگر، نائٹروجن، ہیموگلوبن کو بڑھاتا ہے۔ گلے کے انفیکشن کے لیے انجیر کو 40 ملی لیٹر پانی میں کچھ دیر کے لیے پکو دیں اور کھانے سے پہلے دن میں 3 بار سے 5 بار تک پی لیں۔ دودھ کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، خسرہ، ڈینگی، پھیپھڑوں کے انفیکشن میں بہتر ہے، دیگر ادویات کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، حاملہ کے لیے بہترین ہے، لیکن صرف ایک انجیر کھائی جائے۔ جلد کے چھالوں اور زخموں پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے توڑ کر زخم پر لگائیں، ماہواری کی بے قاعدگیوں میں بھی مددگار ثابت ہے، ہر موسم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انجیر کو اپنی خوراک میں شامل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انجیر کو اپنی خوراک میں شامل کرنے کے 4 اہم طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تازہ انجیر میں کیلوریز کم ہوتی ہے اور یہ ایک بہترین ناشتہ ہے، اور یہ سلاد یا میٹھے میں ایک بہترین اضافہ ہے۔ آپ انجیر کا شربت بھی بنا سکتے ہیں۔ خشک انجیر میں شوگر اور کیلوریز زیادہ ہوتی ہے، اس لیے انہیں اعتدال میں کھانا چاہیے۔ یہ تازہ انجیر کے مقابلے میں قبض کے علاج میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ انجیر کے پتے اگرچہ انہیں باہر تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن انجیر کے پتے غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ وہ اکثر اسی طرح استعمال ہوتے ہیں جیسے انگور کے پتے ہوتے ہیں۔ انجیر کے پتوں والی چائے انجیر کے خشک پتوں سے بنائی جاتی ہے۔ آپ اسے خود بنا سکتے ہیں یا پہلے سے تیار انجیر کے پتے والی چائے آن لائن یا خاص دکانوں سے خرید سکتے ہیں۔ آپ مختلف طریقوں سے انجیر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو صرف خشک انجیر کو اعتدال میں کھانا چاہیے، یا جنرل ٹونک کے طور پر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔